اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نمبر 20، ابو جہل اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ میں ایمان لانے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کافروں کی اسلام دشمنی بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب قریش کے کچھ سربرآوردہ لوگ یعنی سردار یا معزز حجر میں بیٹھے ایک دوسرے کی آتش غضب یعنی غصے کی آگ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زوروں سے بھڑکا رہے تھے کہ اتفاق سے اسی وقت خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ کعبہ کے مشرقی گوشے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کے 7 چکر شروع کر دیے۔ طواف کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر سے گزرے تو انہوں نے بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف الزام اور بدکلامی کا آغاز کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے تاثرات سے عیاں تھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سن لیا تھا۔ دوسرے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کے پاس سے گزرے، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضحکہ یعنی مذاق اڑایا اور بدکلامی کی۔ لیکن جب انہوں نے تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادھر سے گزرنے پر بدتمیزی جاری رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور فرمایا، اے اہل قریش، میری سنو گے؟ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے لیے قتل عام کی بد دعا کرتا ہوں۔ حوالہ ابن اسحاق۔ یہ الفاظ اور جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ادا فرمایا تھا، دونوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو سحر زدہ کر دیا تھا، اور وہ ساکت و صامت ہو گئے۔ نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، نہ کسی نے اپنی زبان کھولی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص نے جو سب سے زیادہ مائل بتشدد تھا، سکوت کو توڑا اور بڑے نرم لہجے میں کہا، اے ابو القاسم، آپ اپنی راہ جائیے، خدا کی قسم آپ کوئی جاہل احمق انسان نہیں ہیں۔ لیکن وقفہ سکوت زیادہ دیر قائم نہ رہا، کیونکہ جلد ہی وہ لوگ ایسے غیر معمولی طور پر ہیبت زدہ ہونے پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور الزام دینے لگے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ اس لمحاتی کمزوری کی تلافی کر دیں گے۔ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے قبیلہ مخزوم کا ایک شخص تھا جس کا نام عمر تھا۔ گھر والے اور دوست اس کو ابو الحکم یعنی علم و حکمت کا بادشاہ کہتے تھے، جس کو ابو جہل سے بدلنے میں مسلمانوں نے ذرہ برابر سست رفتاری اور لاپرواہی کا ثبوت نہ دیا۔ ابو جہل کے معنی ہے پدر جہالت یعنی جہالت کا باپ۔ وہ مغیرہ کا پوتا اور سن رسیدہ سردار قبیلہ ولید کا بھتیجا تھا۔ ابو جہل کو یقین تھا کہ وہ چچا کا جانشین ہوگا۔ اس نے اپنی دولت اور نمائشی مہمان نوازی کے ذریعے اپنے لیے مکہ میں ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا، اور کسی قدر اس باعث بھی اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ نہایت قسی القلب یعنی بے رحم تھا، اور ہر اس شخص کے خلاف آمادہ انتقام رہتا تھا جو اس کی مخالفت کرتا۔ حج کے موسم میں جو لوگ باہر سے مکہ آنے والے راستوں کی چوکسی کر رہے تھے، ان میں وہ سب سے زیادہ انتھک اور سرگرم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خطرناک جادوگر قرار دے کر بدنام کرنے والوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر وہی گرم گفتار یعنی پرجوش بھی تھا۔ وہ خود اپنے خاندان کے نسبتاً بے بس اہل ایمان کی ایذا رسانی میں یعنی تکلیف پہنچانے میں اور دوسرے خاندانوں کو یہی رویہ اپنانے پر اکسانے میں بھی سب سے آگے تھا۔ لیکن ایک دن اس نے اپنی خواہش کے برخلاف نئے دین کے تعلق سے بالواسطہ ایک بڑی خدمت انجام دے دی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے باہر باب صفا کے قریب تشریف رکھتے تھے۔ اس دروازے کا یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ اسی سے زائرین نکل کر کوہ صفا کے جو اس دروازے کے قریب ہی ہے اور کوہ مروہ کے درمیان جو کوئی 450 گز شمال میں ہے 7 بار سعی کرنے کے مناسک ادا کرنے جاتے ہیں۔ صفا کے دامن میں ایک چٹان سے قدیم مناسک کی ابتدا کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس مقام پر تنہا تھے جب ابو جہل اس مقام سے گزرا۔ یہ موقع تھا اس مخزومی کے لیے کہ ثابت کر دے کہ کم از کم وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب سے متاثر نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر جتنی گالیاں اس کو یاد تھیں سب دے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدزبانی کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اس کو دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا اور بالآخر تمام ذلتوں اور اہانتوں یعنی توہین کا جو اس کے ذہن میں آ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبار کر کے ابو جہل مسجد حرام میں داخل ہوا تاکہ ان لوگوں کے پاس جا بیٹھے جو حجر میں اکٹھا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور افسردہ خاطر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ انہیں گئے ہوئے مشکل سے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ مخالف سمت سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ ان کے شانے سے کمان لٹک رہی تھی۔ یہ ان کا معمول تھا کہ وہ شکار سے واپس آتے تو اپنے کنبے کے پاس جانے سے پہلے بیت الحرام کے آداب و تکریم بجا لاتے۔ ان کو قریب آتے دیکھ کر ایک عورت اپنے گھر سے نکلی۔ اس کا گھر باب صفا کے قریب ہی تھا۔ اس نے ان کو مخاطب کیا۔ وہ قبیلہ تیم کے متوفی عبداللہ بن جدعان کے گھرانے کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ عبداللہ ابن جدعان ان اشخاص میں سے ایک تھا جس نے 20 سال قبل حلف الفضول یعنی معاہدہ جاں بازی کا افتتاح کیا تھا۔ جدعان کا خاندان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار تھا اور وہ عورت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بارے میں نیک خواہشات رکھتی تھی۔ ابو جہل کی بدتمیزی اور بد کلامی سے غضبناک تھی جس کا ایک ایک لفظ اس کے کانوں تک پہنچ چکا تھا۔ ابو عمارہ، اس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کاش تم نے دیکھا ہوتا ابھی ابھی تمہارے بھائی کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو الحکم ابن ہشام نے کیسا برتاؤ کیا۔ اس نے ان کو یہاں بیٹھا پایا اور انتہائی نفرت انگیز انداز میں ان سے بد کلامی کی، انہیں گالیاں دیں، پھر وہ انہیں چھوڑ کر چل دیا۔ اس نے مسجد حرام کی جانب اشارہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ وہ کدھر گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ بھی جواب میں زبان سے نہ نکالا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دوستانہ مزاج اور سیدھی طبیعت کے انسان تھے، لیکن ساتھ ہی قریش کے تنومند ترین شخص بھی تھے، اور اگر ان کو برانگیختہ کر دیا جائے یعنی اکسایا جائے تو ہیبت ناک
اور آسانی سے قابو میں نہ آنے والے بھی۔ ان کا طاقتور جسم کانپ رہا تھا، ایسا کہ اس سے پہلے ان کو کبھی تجربہ نہ ہوا تھا۔ ان کے غیظ و غضب نے ان کی روح میں مقید کسی شے کو آزاد کر دیا تھا اور ان کے عزم کو، جو تکمیل کے درمیانی مرحلے میں تھا، تکمیل سے آشنا کر دیا۔ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی کمان فضا میں بلند کی اور پوری طاقت سے اس کی پیٹھ پر دے ماری۔ تو ان کی توہین کرے گا؟ انہوں نے کہا۔ اب جب کہ میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں۔ طاقت ہو تو وار کے بدلے وار مجھ پر کر۔ ابو جہل میں ہمت و جرأت کی کمی نہ تھی، لیکن اس موقع پر بظاہر اس نے محسوس کیا کہ اس واردات کو رفع دفع کرنا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ جب کچھ مخزومی اس کی مدد کو اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے یہ کہتے ہوئے ان کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، چھوڑو ابو عمارہ کو، بخدا میں نے بھی اس کے بھائی کے بیٹے کی بڑی توہین کی ہے اور ان کو بڑا برا بھلا کہا ہے۔